دیکھ لیں ہم نے آپ لوگوں کے کہنے کے اوپر مفتی صاحب کی آفر قبول کی تھی، اب پھر مفتی صاحب نے کلپ بازی شروع کر دی ہے، کلپ کرنا شروع کر دی ہے دوبارہ سے، تم یہ کرو تو وہ کرو. ابھی تازہ ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. تو جی بالکل میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بھاگ گیا ہے. مجھے خیر 2 دن پہلے ہی پتا تھا. یہ ایک بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے جو ہمارے اور ان کے کامن دوست ہیں نام لیے بغیر. تو انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. مجھے تو اس کی باتوں سے لگ رہا ہے یہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اس کے بڑے زندہ یا مردہ دونوں آ کے نہ المحنت پہ بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے ماموں جان کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آ کے بات کر سکتے ہیں. اب وہ کبھی اور بات کر رہا ہے. بھائی تو سامنے بیٹھ آ کے، ہم بھی اپنے دلائل عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں، ایک حدیث رکھتے ہیں، تو حدیثیں اگر تو نے اس کا جواب دینا ہے تو تو دے، بھائی تیرا رائٹ ہے. یہ پھر مانے شروع کر دی ہے بھاگنے کے. 2812 تم لوگوں کی قبر تک تمہارا انشاءاللہ پیچھا کرے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی اتوار کو میں مزید طبیعت صاف کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ تو بھی ایک سب جوڈیسی کیس ہے، وہ کورٹ اور ادارے فیصلہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کی طبیعت اتوار والے دن میں صاف کروں گا صحیح طریقے سے انشاءاللہ تعالی. اور ان کو جو شوق چڑھا ہوا ہے ماموں کرتے ہیں، اور انہوں نے ماموں کر کے پوری امت کو ماموں بنایا ہوا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے روحانی ماموں ہیں یا نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ماموں کی فکر ہے، چاچو کی فکر نہیں ہے. اگر وہ ماموں ہے تو سیدنا علی بن ابی طالب کیا چاچو نہیں ہے؟ رسول اللہ کے کزن نہیں ہے؟ کبھی ان کا نام لیا؟ سیدنا ابو بکر عمر امت کے نانا نہیں ہے؟ کبھی ان کا نام لیا کہ ان کے بچوں کو کس نے قتل کروایا؟ عبداللہ بن عمر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. عبد الرحمن بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ بنو امیہ نے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی عوام کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بھگوڑا کون ہے. میں نے اس وقت جو بات کی تھی کہ ہمیں انتظامیہ آڑے آتی تھی اس لیے نہیں بیٹھے، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا آن لائن کی وجہ سے، چونکہ ان دنوں میں آن لائن نہیں آتا تھا، اب میں آن لائن آ رہا ہوں. تو یہ مفتی نے جو بھی تھوڑی دیر پہلے یہ ویڈیو چڑھائی ہے جمعرات والے دن، آج کیا ہے 25 اگست ہے جی 25 25 اگست کو. ہاں جی، میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ بجائے میرا یعنی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر کہے کہ جی مفتی صاحب کی ویڈیو آ گئی ہے. ویسے تو لوگوں نے ادھر ہی کمنٹس کرنے شروع کر دی ہیں. 2812 ان کی موت بنی ہوئی ہے، ہر ویڈیو کے نیچے 2812 لوگ لکھ رہے ہیں. اور تم لوگ اتنا چیختے ہو، تمہارے زندہ مردہ ساروں کو بلاؤ اللہ کے بندو. ٹھیک ہے، جتنی کرامت کی پیداوار ہیں اولیاء اللہ دیوبند کے اور اہل حدیث کے، ان کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ کے بندو یہ حدیثیں ان کے فہم بیان کرو، حدیثیں بیان کرو. بھاگتے کیوں ہو؟ تو یہ تو تمہیں ہانٹ کریں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ دیکھیں بھاگ گیا. میں نے اب انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ بھیجنے ہیں وہاں اس کی مسجد میں، وہ لائیو سیشن کریں. سامنے بھائی کیوں بھاگتا ہے آگے؟ تاکہ عثمانی صاحب کو لے آ یار، ساجد میر صاحب کو لے آ، اور جتنے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آ، ساروں کو لے آؤ. سارے جنوں انس اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے ہم سے قرآن و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. اپنا تم مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھو، ہم بھی عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں. شرطیں کیوں لگاتے ہو؟ چھوڑو یار، اوپن بیٹھا ہوں میں، ابھی بھی میں 1 گھنٹہ ہوں. اس دوران تم آنا چاہتے ہو نیچے آگے کامنٹس کرو. کل 2 گھنٹے بیٹھوں گا جمعے والے دن انشاءاللہ. آج تم نے 25 تاریخ کو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو پیپر آپ کا آؤٹ کر دیا، مجھے میرا پیپر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب دل کرے، 26 تاریخ ہے کل، آ جاؤ جمعے والے دن رات کو 9:30 سے لے کے 11:30 تک میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالی. تیاری تو تم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے نا جنہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، جس نے پچھلے آلموسٹ 25 سال سے اور بالخصوص پچھلے 14 سال سے قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ اور زندہ بزرگ ان کے سارے دلائل فیل ہو گئے جس بندے کے سامنے، اسے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سورہ فاتحہ ہی اتنی روانگی کے ساتھ نہیں آتی جس طرح مجھے قرآن و سنت کے دلائل ازبر یاد ہے الحمدللہ. تو مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے. لاؤ بندے اکٹھے کرو، آ جاؤ کیمرے پہ بھائی. کل پھر میں لائیو آؤں گا. یہ میں اب جب تک لائیو سیشن میری زندگی میں ہوں گے میں تم لوگوں کو اسی طریقے سے بلاتا رہوں گا، کیونکہ یہ آفر تم نے دی تھی، یہ میں نے نہیں آفر لگائی تھی. تمہیں بڑا شوق تھا بات کرنے کا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، کلپ بنانا چھوڑ دے گا. ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھا دو، یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا.
लाना सामने जिसको बिठाना है, आ, क्यों भागा हुआ है, क्यों इधर उधर की बातें करता है, और फिर इधर उधर की बातें करता है। जो मैं बातें बीच में तुम तीन बाबों के, तुम्हारे बाबों के हवाले मैंने पेश किए हैं, मुल्ला अली कारी का और बदरुद्दीन ऐनी का और इमाम मुनीफा का रहिमहुमुल्लाह अजमईन, आप बोल उनके ऊपर जवाब दे। तीन अल मुहन्नद के शिरकिया अकीदे जो तुम लोगों ने शिरक डिफाइन किया उसकी रूह से, और जो अहले हदीसों ने तुम लोगों को पट्टी पढ़ाई हुई है वो पेश किए हैं, तो आज जवाब दे उसका, भागता क्यों है? ठीक है, इतने लंबे लंबे क्लिप बाजियों से तेरी जान नहीं छूटनी। ये इस चक्कर में होता है कि मैं अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई कर लूंगा कि मैंने जवाब दे दिया, कोई जवाब नहीं। अब तो एक 1 पॉइंट एजेंडा है, आ लाइव सामने। अच्छा हर जुम्मे को बैठा हुआ। मुफ्ती साहब उसमें कह रहे थे कि मैं 8 तरावी पे भी बात करूंगा उनसे, तो वो अहले वो सारी बातें मुझसे होंगी, सारी होंगी इंशाल्लाह। पहले अकीदे पे बात होगी, जी जी, हाँ, लेकिन कादियानियों से पहले देखिए खत्म नबूवत पे बात होगी, तुमसे पहले अल मुहन्नद के अकीदों पे बात होगी, फिर तुम्हारे मामू जान के ऊपर बात होगी। तुम मामू जान का दिफा करोगे, हम चाचू दान का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। तो तूने उसमें कहा था कि ये मेरे लिए अकीदे का मसला है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है, तो मैंने तेरे कहने के ऊपर मामू को बीच में डाला है। तो आप उम्मत को मामू बनाना छोड़ दो। जब ये सारे उसूली मामलात हो जाएंगे, फ्रू पे भी बात कर लेंगे, वो भी तुम लोगों की तबीयत में साफ कर दूंगा अल्लाह के फजल से। आज सही ना आया ना उन दाढ़ थले हूं ना मैं तुम नसन देंदा। मेरे स्टूडेंट 2812 लिख लिख के ना तुम्हारी मत मार देंगे, ठीक है ना। अपनी मोटरसाइकिलों के नंबर लगवाएं, गाड़ियों के नंबर लगाएं, ट्रैक्टर्स के नंबर लगाएं, क्रेनों के नंबर लगाएं 2812। ये जहां से गुजरे तो इनकी कांपे टांगे इस नंबर से, ठीक है जी। जी बिल्कुल। इनको मैंने पहले बताया मैं मंगोल हूं, मंगोलों ने तो सारे सूफी वड्डे हुए ने जदों वो काफिर सन। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके, तो मेरे अंदर मंगोलों का खून है। ये मंगोल अरबी में जाके मगोल बन गया ना, अरबी में काफ नहीं होती। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त आबादी के लिहाज से 4.5 करोड़ मुगल रह रहे हैं। आबादी में सबसे बड़ा खानदान मुगल खानदान है पाकिस्तान का। तो मैं मंगोल हूं। हमारे अबाओ अजदाद जब काफिर थे उस वक्त तुम्हारे जाली बाबे अल्लाह ने उनके जरिए पिटवाए, वो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था तुम्हारे सूफियों के ऊपर। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किया, काबे को मिल गए पासमा सनम खाने से। अब जो तुम्हारे इधर के जाली बच गए हमें ना लबादा उड़े हुए, वो भी इन्हीं मंगोलों के जरिए अल्लाह ने खत्म कराए। इंशाअल्लाह तेरा आयो ना दाढ़ थले ताड़ी FIR कटवांदे ने, कटाओ जो मर्जी करो। तुहाडी जेड़ी FIR कट्टी गई है ना पब्लिक दी अदालत विच, क़यामत तक रोगे। इनकी FIR का नंबर है 2812। हाँ, इनके मरों की, इनके जिंदों की, इनकी कब्रों के ऊपर कतबे जो लगे हुए हैं ना, उस पर लिखा हुआ है कि इनकी मौत 2812 की वजह से हुई है।